بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈی فیلوز، آج جو ٹاپک ہم ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈسپلن پروسیڈنگز ان ایبسنس آف دی سول سرونٹ. اس کو تھوڑا سا ٹاپک کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں اور پھر اس پر جو 5 کویشچن فارمولیٹ کیے ہیں اور ان 5 کویشچنز کو ایڈریس کیا گیا ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں، اس کو بھی ریفر کرتا ہوں، اس کے ریفرنس کو بھی، تاکہ آپ جاٹ ڈاؤن کر سکیں اور بوقت ضرورت کام آ سکیں. یہ آج کا ٹاپک بیسیکلی ایک خاص ایکسیجنسی اور ایک خاص سچویشن کو ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز جو سول سرونٹ ہے اس پر اگر کوئی کریمنل پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس کو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے اور اینڈ ہی از بیہائنڈ دی بار اریسٹ ہو کے، تو اس صورت میں ڈسپلن پروسیڈنگ انیشیٹ کر دی جاتی ہیں. کیا اس کے بیہائنڈ دی بار ہوتے ہوئے کریمنل ڈسپلن پروسیڈنگ شروع کی جا سکتی ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا کریمنل پروسیڈنگ اور ڈسپلن پروسیڈنگ سائملٹینیسلی کنکرنٹلی رن ہو سکتی ہیں؟ نمبر 3، اگر وہ ان کریمنل جو کیس اس پر لانچ ہوا ہے اس پر اس کی ایکویٹل ہو جاتی ہے تو کیا جو ڈسپلن پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ کنٹینیو رہ سکتی ہے؟ نمبر 4، کیا جو انکارسریٹڈ ہے، جو اکیوز پرسن جو بیہائنڈ دی بار ہے، کیا اس کو وکیل ریپریزنٹ کر سکتا ہے ڈسپلن پروسیڈنگ کے اندر؟ اور نمبر 5، اگر اس کو وہ بیہائنڈ دی بار ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ ڈسپلن پروسیڈنگ ہو گئی ہیں تو ان کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ فیلوز، یہ جو آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ ہے دی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ادرز ورسز بابر علی سولنگی. سول پٹیشن نمبر ہے 281-K/2022. یہ مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی ہے اور یہ اناؤنس ہوئی ہے 15/10/2024 کو. ابھی تک یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے لیکن کسی شمارے کے اندر یہ شائع نہیں ہوئی، لیکن یہ یقینی طور پر کمنگ ڈیز کے اندر شائع ہو جائے گی. اور دوسری جو ججمنٹ ہے 2022 SCMR 1770، اس میں بھی اس کے 1-2 کویشچن کو ایڈریس کیا گیا ہے. ان دونوں کی روشنی میں آج کے ان سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ڈسپلن پروسیڈنگ جو ہے وہ اگر اکیوز پرسن بیہائنڈ دی بار ہے اور اس پر کریمنل کیس ہے تو انیشیٹ ہو سکتی ہیں؟ دی آنسر از بگ یس کہ یہ ڈسپلن پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہیں. نمبر 2 کہ کیا ڈسپلن پروسیڈنگ اگر وہ اس کیس کے اندر ایکوٹ ہو جاتا ہے تو کیا کنٹینیو رہ سکتی ہیں؟ یس، کنٹینیو رہ سکتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایکوٹل کے بعد ڈسپلن پروسیڈنگ اگر کنٹینیو رہ سکتی ہیں تو وہ کیسے رہ سکتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آنریبل کورٹ نے اس ججمنٹ کے اندر بھی اور 2022 والی ججمنٹ کے اندر بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو ڈسپلن پروسیڈنگ ہے اور کریمنل پروسیڈنگ ہے دو انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگ ہیں. یہ ود آؤٹ اوور رائڈنگ اینڈ اوور لیپنگ ایچ ادر یہ کنٹینیو رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ کریمنل پروسیڈنگ کے اندر اس کی پینلٹی کو ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے، اس کی کریمنلٹی کو ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے، جبکہ ڈسپلن پروسیڈنگ کے اندر اس سول سرونٹ کی سوٹیبلٹی کو کہ کیا وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈسپلن فورس کے اندر ریٹین رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا. سیکنڈلی، جو کریمنل پروسیڈنگ ہے اس کے اندر جو کرائٹیرین آف اپریزل آف ایویڈنس ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے، جیسا کہ بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ جو ہے پروسیکیوشن نے اس کیس کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، جبکہ جو ڈسپلن پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر پریپونڈرنس آف ایویڈنس کی بنیاد پر، یعنی اگر دونوں اسکیل کے دونوں پلڑوں کے اندر ایویڈنس رکھی جاتی ہے، ایک پلڑا جھک جاتا ہے اگینسٹ دی اکیوز تو اس کی مس کنڈکٹ، اس کا جو ڈیٹرمن ہونا ہے اس کی سوٹیبلٹی، تو وہ اس کے اگینسٹ پروسیڈنگ ریزلٹ ان ہو جائے گی. اور اس کا بنیادی پرپز ڈسپلن اور ڈیکورم مینٹین رکھنا ہوتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا اور لوگوں کا اس ڈپارٹمنٹ پہ کانفیڈنس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. اب تیسرا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر انکارسریٹڈ شخص ہے، اریسٹڈ ہے بیہائنڈ دی بار، تو اس وقت رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ آنریبل کورٹ نے ایڈریس کیا
کہ اگر ایک شخص بیہائنڈ دی بار ہے اور ڈسپلن پروسیڈنگ کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ اور کراس ایگزامن نہیں کر پا رہا تو یہ شیئر وائلیشن ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی اور ڈیو پروسیس کی. اس لیے کہ جیسا ایک کوشچن اور فارمولیٹ کیا کہ وکیل اس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس ججمنٹ کے اندر آنریبل کورٹ نے کہا کہ کوئی ایسی اسپیسیفک پروویژن موجود نہیں ہے سروس لاز کے اندر, بلکہ چند لاز کے اندر یہ موجود ہے کہ جو وکیل ہے وہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا ڈسپلن پروسیڈنگ کے اندر, انکوائری پروسیڈنگ کے اندر, جیسا کہ کرمنل پروسیڈنگ کے اندر یا سول پروسیڈنگ کے اندر وکیل ریپرزینٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے جب وہ خود بھی نہیں آ سکتا اور اس کو وکیل بھی ریپرزینٹ نہیں کر سکتا, اس صورت میں اگر کوئی پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی ہے اور کنکلوڈ ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ وہ آتی ہے تو وہ شیئر وائلیشن ہے اس کی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی اور ڈی پروسیس کی, اور وہ ان ایفیکٹو اور ان کانسیکوینشل ہو جائے گی. اب لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اگر کسی شخص کے اگینسٹ یہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کو کوئی پنشمنٹ دی جاتی ہے تو آنریبل کورٹ نے کہا کہ وہ جو پنشمنٹ دی گئی ہے وہ وائلیٹو آف ہز فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, اور اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا. ڈی فیلوز, یہ 5 کویشچن تھے جو میں نے کوشش کی ان ججمنٹس کی روشنی میں ایڈریس کرنے کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس لیکچر سے فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ.